حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جو اس کی نیت ہوگی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کی غرض سے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ سامعین محترم، عمل کی دو قسمیں ہیں، اچھا عمل اور برا عمل۔ برے عمل کو خواہ کتنی ہی اچھی نیت سے کریں اس پر تو ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ برا عمل تو بہرحال برا ہی ہے۔ لہذا برے عمل کو خواہ کتنی ہی اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے، ہر حال میں اس پر عذاب ہی ملے گا۔ ہاں البتہ اچھے عمل کی دو صورتیں ہیں، اگر اچھے عمل کو اچھی نیت سے کریں تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر اچھے عمل کو بری نیت سے کریں تو بجائے ثواب کے عذاب ملے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو اللہ پاک کے دربار میں لایا جائے گا تو اللہ پاک اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کے شکر میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا تھا، تو نے اس نیت سے جہاد کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا۔ تو نے جس نیت سے جہاد کیا تھا دنیا میں تجھ کو اس کا صلہ مل گیا کہ سب لوگوں سے میں نے تجھ کو بہادر کہلوا دیا، اب آخرت میں میرے دربار سے تجھ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر وہ خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا ہوگا اور قرآن مجید کی قرات بھی کرتا رہا ہوگا۔ یہ جب دربار خداوندی میں لایا جائے گا تو اللہ پاک پہلے اس شخص سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، پھر دریافت فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کے شکر میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی قرات کی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے علم پڑھا اور پڑھایا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن مجید کی قرات اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، تو دنیا میں تجھ کو لوگوں نے عامل اور قاری کہہ دیا اور تجھ کو تیری نیت کا صلہ مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر وہ خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ایک مالدار سخی ہوگا، جب یہ دربار خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، پھر یہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاں جہاں تجھے پسند تھا اپنا مال خرچ کیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے اپنا مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا اور تیری مراد پوری ہو گئی، اب تیرے لیے میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر وہ خداوند کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سامعین محترم، شہید، عالم اور سخی تینوں نے اچھے عمل کیے تھے، لیکن چونکہ ان تینوں کی نیتیں اچھی نہیں تھی اس لیے ان لوگوں کے اچھے اعمال پر ان لوگوں کو کوئی ثواب نہیں ملا، بلکہ الٹا عذاب جہنم میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں ہر اچھا کام اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دکھاوے اور ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔